اسلامی تاریخ کے حساب سے 10 ربیع الاول آج کا دن مخصوص ہے ہمارے نبی کے عقد مبارک جو ملیکۃ العرب سے ہوا۔ اس آج کے دن کو کم از کم میں اپنے بچوں کو یہ ہسٹری ضرور سناؤں گا، کیونکہ وہاں دروازہ ہے بی بی خدیجہ کا جس کے دروازے پر رسول کی بارات گئی ہے۔ وہاں گھر شہزادی کا ہے جس کے دروازے میں محمد دلہا بن کے گئے۔ یہ جنازے پڑھی جائیں گے ربیع الاول میں، میں نے تو پورے ملک میں یہ اپیل کر رہا ہوں، پنجاب میں یہ اپیل کر رہا ہوں، آج کراچی میں بھی کہہ رہا ہوں، میرے اہل سنت بھائی ربیع الاول کا میلاد منانا۔ کوئی شیعہ خانے میں جا کے درخواست نہیں دے گا۔ ہم کسی جلوس کا روح تبدیل نہیں کریں، ہم آپ کے جلوسوں کا استقبال کریں، ہمیں اچھا لگتا ہے، چاہے وہ نواسے کا جلوس ہو، چاہے مولانا کا جلوس ہو، لیکن مسلمانوں تھوڑا ہم سے سیکھو۔ ابھی یاد ہے میں رستے میں دیکھ رہا تھا، علی بھائی کے ساتھ میں رستے میں دیکھ رہا تھا، جلوسوں میں ایک نالین کی شبیہ مسلمان اس سے اپنی پگڑی میں بھی لگاتے ہیں، اپنے عوامے بھی لگاتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ کہتے ہیں یہ محمد کے پاؤں میں ہوتی تھی، جو مصطفیٰ کے پاؤں میں ہو اس کا احترام کر لیتے ہو، اور جو محمد کے کانٹوں پہ بیٹھے لیکن اپنے علماء سے، اپنے خطبہ سے، اپنے نعت خوانوں سے کہیے گا عقیدہ تھوڑا بہتر کر لیا۔ تیرا کھانا تو تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ، تو جس کا کھائے تو اس کا گائے، اور جس کا مصطفیٰ کھاتا رہا۔ شاہ مدینہ، شاہ مدینہ، یثرب کا والی، سارے نبی تیرے، نانا سب یار سارے نبی تیرے، در کے سوالی۔ یہی بات تو ہم ممبر سے کہتے ہیں کہ سارے نبی تیرے در کے سوالی، لیکن تیرے مولوی یہ نہیں بتاتے وہ در کون ہے۔ انا مدینہ دلیل والی حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، نعرہ حیدری۔ مولا حسین اس کا بتا سلام اس پر کہ جس کے گھر نبوری تھی، نبی صدر تھا۔ جتنا مولوی کو اندر سے میں سمجھتا ہوں، میں یہ تیری ساز کی سمجھوں یا تیری چلا کی سمجھوں، تو انہیں کہا کہ نبی کے گھر میں کچھ نہیں تھا، وہ کچھ نہ بتانے کی وجہ یہ تھی اگر بتا دیتا وہ کچھ تھا، پھر بتانا پڑتا وہ کچھ کس کا تھا۔ جو نبی کے گھر میں کچھ تھا وہ کچھ کس کا تھا؟ وہ سیدوں کی ماں بی بی خدیجۃ الکبریٰ جب نبی کے گھر آئی ہے، خالی ہاتھ نہیں آئی، دولت کے ڈھیر لے کے آئی ہے، سونے کی انبار لے کے آئی ہے، اور عرب کی تاریخ گواہ ہے کہ بندے دروازے میں تلواریں لے کے آ گئے تھے، یتیم عبداللہ ہم تجھے قتل کرنے کے لیے آئے ہیں، تو ہمارے خدا کو برا کہتا ہے۔ پردے کے اندر بیٹھی سیدوں کی ماں نے کہا تھا مولا تو پریشان کیوں ہوتا ہے؟ یہ جتنے تیرے دروازے میں پھونکنے آئے ہیں یہ سارے میرے قرضدار ہیں، یہ سارے میرے نوکار ہیں۔ بیوی نے پردے کے پیچھے کھڑی ہو کے آوازیں پہچان کے کہا تھا اور فلاں ابن فلاں بتا کہ تیرے باپ نے مجھے اتنا قرضہ نہیں دینا، اور فلاں کا بیٹا بتا کہ تو میرے ملازم کا بیٹا نہیں۔ سب نے ہاتھ باندھ دیا، بی بی معافی کیسے ملے گی؟ فرمایا تلواریں نیاموں میں واپس رکھو، میرے محمد کے کلمے پڑھتے جاؤ، قرض معاف کرواتے جاؤ۔ خدیجہ بنت خویلد
اللہ صلی یہ بی بی جب نبی کے گھر آئی پھر دولت کے ڈھیر دیکھ گئی. قریش کی عورتیں بی بی کو ملنے کے لیے گھر آئی. جب دیکھا کہ بی بی خاک پہ بیٹھی تو انہوں نے ایک، کیونکہ عربوں میں شاعری بھی عام تھی اور تانا بھی وہ شعر کی صورت میں دیتے تھے، انہوں نے ایک تانا دیا. اتنے شعرا کی موجودگی میں لفظ کرتا، انہوں نے ایک تانا دیا اور جو تانا دیا وہ ایک شعر کی صورت میں دیا. وہ شعر کیا تھا؟ انہوں نے کہا خدیجہ باپ تیرا خویلد اتنا امیر تھا کہ اس کے سر کا شملہ عرش کو چھوتا تھا. باپ کی تعریف کی، شوہر کی توہین کری. بہت بڑے باپ کی بیٹی اور کیسی زندگی بسر کر رہی ہے. باپ تیرا اتنا امیر تھا اس کے سر کا شملہ عرش کو چھوتا تھا اور تو یتیم دنیا کی نوکری کری. کیا کہنے بی بی تیرے جواب. بی بی نے میرزا شیر کا جواب شیر میں دیا. بی بی نے نہ فضل بدلا نہ زمین بدلی. بی بی نے ویسے ہی فوراً بی بی نے پھر بدلی شیر کہا. اور بی بی نے باپ کی عزت بھی کم نہیں ہونے دی. اب وہ موازنہ کر رہے ہیں باپ کا اور شوہر کا. بی بی نے یہ نہیں کہا کہ شوہر کی عزت بڑھا دی اور باپ کی عزت کم کر دی. باپ کی عزت وہی رہنے گئی. بی بی نے کہا ہاں باپ میرا اتنا امیر تھا کہ اس کا سر کا شملہ عرش کو چھوتا تھا. جس کی نکرانی بن کے آئی ہوں اس کا جوتا عرش کو چھوتا. اجازت ہو تو آج کے دن کا مضمون پڑھا جائے. 10 ربیع الاول ہمارے نبی کا نکاح.